اور 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی ہے۔ صدر آصف زرداری نے آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کو دونوں ایوانوں نے 2/3 اکثریت سے منظور کیا تھا۔ اس سے پہلے سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم منظور کی۔ ترامیم کی حمایت میں 64، مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔ صدر آصف زرداری نے آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی نے پاکستان نیوی ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے تینوں ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترمیم کا بل جو ہے وہ بھی منظور کیا ہے، اور پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے فلور آف دی ہاؤس پر یہ کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو معاملات طے ہوئے، جو ترامیم ہوئی ہیں، اس کا جو آپریشنل اینڈ ہے، یعنی کہاں کہاں کس طریقے سے کیا چیز ایگزیکیوٹ ہوگی، اس کے لیے جو ایکٹس ہیں ان میں ترامیم ضروری تھی، اور آج حکومت نے وہ ترامیم بھی پیش کیے ہیں۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کا، جہاں پر ترامیم ہو چکی ہیں، خاص طور پر آئین کے آرٹیکل 175 میں اور پھر 243 میں، یعنی ایک عدلیہ سے متعلق انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ، اور دوسرا کمانڈ آف دی آرمڈ فورسز کہ جہاں پر فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دیا گیا۔ تو اب اس کا جو آپریشنل طریقہ کار ہے، اس کی امپلیکیشن ہے، اس کے دیگر قواعد و ضوابط ہیں، وہ ایکٹ کے ذریعے نافذ العمل ہوتے ہیں، اور ان ایکٹس میں بھی آج ترامیم کر دی گئی ہیں۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی شرائط اور قواعد و ضوابط کا تعین وزیر اعظم کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو مزید 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات بھی کر سکیں گے۔ بل کے متن کے مطابق وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کر سکیں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرمی ایکٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر، سروس کی میعاد اور ان کو ہٹانا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ پر لاگو نہیں ہوگا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بطور جنرل پاکستان آرمی میں اپنی خدمات انجام دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن سے نوٹیفیکیشن ہوگا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے اہم نکات، خاص طور پر سیکشن 176C میں ترمیم ہوئی ہے۔ متن کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وائس چیف آف آرمی سٹاف، ڈیپٹی چیف آف آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا۔ یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ بل کے مطابق وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر تقرر کرے گی۔ یہ وہ نیا عہدہ ہے جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ جنرل طاہر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ کے بعد ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک نیا جو چین آف کمانڈ ہے جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی ہوگی، اور آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ ان کی سفارش پر وائس چیف آف آرمی سٹاف، ڈیپٹی چیف آف آرمی چیف جو ہیں ان کا تقرر ہوگا۔ وائس آرمی چیف اپنے اختیارات اور فرائض آرمی چیف کی ہدایات کی روشنی میں انجام دیں گے۔ سیکشن بی میں حکومت کا لفظ تبدیل کر کے آرمی چیف کی سفارش پر تقرری کی جائے گی۔ یہ بھی یقینی طور پر انتہائی اہم نوعیت کی ترمیم ہے۔ کلاز 8G میں بھی ترمیم کر کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور ہوگا، یعنی جنرل طاہر شمشاد مرزا کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے اس کے بعد یہ عہدہ ختم تصور ہوگا، اور پھر نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہوگا، اور پھر چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی آرمی چیف کی جو سفارش ہے اس پر سیکشن بی میں حکومت کا لفظ تبدیل کر کے آرمی چیف کی سفارش پر وائس آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ آج ایڈریس کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آرمی چیف، چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا بھی تقرر کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی شرائط اور قواعد و ضوابط کا تعین وزیر اعظم کریں گے۔ بل کے مطابق کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو مزید 3 سال کے لیے بھی دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے دوبارہ تعیناتی کر سکیں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرمی ایکٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر، سروس کی میعاد اور ان کو ہٹانا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ پر لاگو نہیں ہوگا۔ بل کے مطابق کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بطور جنرل پاکستان آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن سے نوٹیفیکیشن ہوگا۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، تو یعنی
27 نومبر 2025 کو جب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہوگا تب چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے متعلق ہوگا. وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور وہاں سے اس مدت کا آغاز ہوگا. آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں. جنرل کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی تو ذیلی سیکشن 2 کے تحت خدمات انجام دیں گے. وفاقی حکومت آرمی چیف یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرے گی. وفاقی حکومت ملٹری ڈومین ایریاز میں ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کو محدود بھی نہیں کر سکے گی. تو آرمی ایکٹ میں سیکشن 176 میں 176C میں خاص طور پر یہ اہم ترامیم ہے. بحث